تین نوجوان روزی کمانے کے نیت سے جا رہے تھے، راستے میں بارش آ گئی، وہ کسی پہاڑ کی اوٹ میں گئے، غار میں بیٹھ کے بارش سے بچنے کے لیے، اور جب غار میں پہنچ گئے تو اوپر سے بڑا پتھر آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ سبحان اللہ، زندگی کی روشنی کم ہو گئی اور لاکھ کوشش کے باوجود بھی اب سامنے موت نظر آتی ہے۔ پتہ ہے کہ یہ پتھر ہٹنے والا بھی نہیں ہے، اور جس ویرانے میں ہے یہ بھی پتہ ہے کہ اب ہماری آہ کو سننے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن قربان میں اپنے کریم رب کی کریمیوں پر، جہاں سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں وہاں میرا رب کا سہارا آ کے بندے کو سنبھال لیتا ہے۔ وہ تین نوجوان جب ساری کوششیں کرنے کے باوجود تھک کے بیٹھ گئے نا، اب موت کا انتظار ہو رہا ہے، ایک کے دل میں خیال آ گیا، یہ داستان بھی میرے رسول سنا رہے ہیں، غیب دان رسول سنا رہے ہیں۔ ایک نوجوان کے ذہن میں خیال آ گیا، یار کوئی نیک عمل تو اپنے سامنے رکھ کے رب کے دربار میں دعا کرے، ہو سکتا ہے کسی عمل کی وجہ سے میرا رب راضی ہو جائے تو ساڑیوں مشکل حل ہو جائیں، مشکل کیسی زندگی کی بہار پھر سے مل جائے۔ بندہ جس کے پاس بیٹھو وہ زندگی کی پریشانیوں کی پوری کتاب رکھ کے بیٹھا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میں پریشان ہوں، دکاندار دیکھو تو پریشان، کوئی نوکری کرنے والا پریشان، بڑے بڑے آفیسر پریشان، ہر بندہ پریشان ہے۔ لیکن بھائی میرے، ہم نے پریشانیاں دیکھی ہیں، ہم نے اسباب بھی تو دیکھنے ہیں، مداوا بھی تو کرنا ہے، علاج بھی تو لینا ہے۔ اگر آپ خواہش مند ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، سبحان اللہ کہیں، تو وہ پریشانی ان کے سامنے تھی۔ اب سوچنے لگے یہ پریشانی دور کیسے ہوگی۔ دل میں خیال آیا رب کے سامنے کوئی نیک عمل رکھوں، اس لیے میں ایک بات یہاں پھر رک کے کہتا چلوں، اکثر کہا کرتا ہوں، پیچھے تو پلٹنا ہے نا، ہر ایک نے پیچھے پلٹنا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، جانا ہے رب کے دربار میں۔ اے یارو، سارے دروازے نہیں بند کر لینے چاہیے، کم از کم کوئی ایک دروازہ تو چھوڑنا چاہیے، واپسی کا راستہ تو ہونا، سارے تعلق توڑنے نہیں چاہیے، کوئی تو تعلق جڑا ہوا ہونا یار کے ساتھ کہ جب واپسی کا پروگرام بن جائے تو وہ قبول فرما لے۔ تو کوئی تو عمل ہو زندگی کا، کرنا چاہیے، سنبھال کے رکھنا چاہیے، یہ بھی خزانہ ہے۔ اب وہ جو تین نوجوانوں کے اعمال ہیں وہ میرے رسول نے گنوائے ہیں، وہ اعمال کون سے ہیں اور مشکل کو حل میرے رب نے کیسے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تین نوجوان، اب سامنے موت مسکرا رہی ہے، زندگی کم توڑتی نظر آ رہی ہے، خیال آ گیا کوئی نیک عمل رب کے دربار میں پیش کرے، شاید وہ راضی ہو جائے۔ وہ بڑی بڑی مشکلوں کو دور کرنے والا رب ہے، وہ چاہے تو یہ بھی مشکل کو آسان فرما سکتا ہے۔ ایک نوجوان نے رب کے دربار میں اپنا عمل سامنے رکھا، کیا عرض کرتے میرے آقا فرماتے ہیں، وہ عرض کرنے لگا، اے مالکا، آپ جانتے ہیں نا میں ماں باپ سے ساری زندگی بڑا پیار کرتا رہا، ماں باپ کی نوکری میں زندگی گزاری، بکریاں چرانے والا، کوئی عالم فاضل نہیں، کوئی شیخ الحدیث نہیں، کوئی ولی کامل نہیں، بکریاں چرانے والا ہے، ماں باپ کا خدمتگار ہے، رب کے دربار میں نیکی کیا رکھ رہا ہے۔ مالک کہا جب بھی بکریاں چرا کے شام کو گھر آتا، دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ اے میرے اللہ، آپ گواہ ہیں نہ، میں ایک بار بکریاں مجھے چرا کے واپس آنے تک دیر ہو گئی، شام ڈھل گئی، میرے ماں باپ سو گئے، میں گھر آیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے بکری کا دودھ نکالا جس برتن میں ہے، میرے بچے ساری رات تڑپ تڑپ کے روتے رہے، دودھ مانگتے رہے، بھوک سے میں نے کہا میری زندگی کا معمول ہے، جب تک میری ماں نہیں پیے گی میرے اولاد دودھ نہیں پی سکتے، جب تک میرا بابا دودھ نہیں پیے گا میں اولاد کو نہیں دے سکتا۔ مالکا، میرے بچے رو رو کے سو گئے، میں نے دودھ نہیں
نہیں دیا کہ پہل میرے ماں باپ کی ہے، میرا ادب کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، ترتیب غلط نہ ہو جائے۔ مالکا ساری رات میں نے بچوں کو روتا گوارا کر لیا ہے، ماں باپ کا ادب ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ صبح ہوتی ہے میری ماں کی آنکھ کھلتی ہے، میں سرہانے دودھ لے کے کھڑا، ماں کہتی ہے پتر ساری رات کھڑا رہا ہے۔ عرض کی تھی ماں جی ساری رات کھڑا رہا ہوں۔ ماں نے جولی پھیلا کے دعا دی ہے، یا اللہ یہ عمل تیرے دربار میں قبول ہے، پتھر کو پیچھے ہٹا کے زندگی کے باہر عطا کر دے۔ نعرے تکبیر، اللہ نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری۔ یا اللہ اگر آپ کو یہ عمل پسند ہے تو اس پتھر کو پیچھے کیجئے نا، ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ یہ بھی نیکیاں ہیں انسان کی مشکلوں کو دور کرنے والی۔ بس حضور فرماتے ہیں یہ لفظ اس نوجوان کی زبان پہ آنے کے دیر تھی کہ پتھر تھوڑا نیچے سے رہ گیا، اب دوسروں کو بھی سہارا ملا ہے۔ دوسرا کیا عرض کرنے لگا حضور مالک کی بارگاہ میں، یا اللہ آپ جانتے ہیں نا کہ میرے چچا کی بیٹی نوجوان، میری بھی جوانی تھی، ایک دن میرا ذہن میں خیال برائی کا آ گیا اور میں برائی پہ پوری طرح قادر تھا، پر تیرا خیال آیا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔ میں نے کہا بہت ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں اسلام کے دامن میں آنے سے۔ آج چچا کی بیٹی ہم سے ڈرتی ہے، ماموں کو بیٹی ہم سے ڈرتی ہے، ہر رشتہ ہم سے ڈر رہا ہے، خونی رشتہ دار ہم سے ڈر رہے ہیں، ہماری نسلوں میں اتنا بھی حیا ختم ہو چکا ہے۔ اور آج ہماری قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں رستوں سے اس قدر ڈر کے گزرتی ہیں جس طرح کے اس مخلوق سے بھی ڈرتا چلو، میں نام نہیں لیتا، پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ بھائی لوگ تو کتوں کو دیکھ کے رستے بدلتے تھے نا کہ یہ کاٹیں گے، یہ نقصان پہنچائیں گے۔ کیا ہو گیا کلمہ پڑھنے والے نوجوان کو کہ آج ہمیں رستے دیکھ کے ہماری مائیں بہنیں رستے بدلتی ہیں۔ عرض کرنے لگے مالک میں پوری طرح چچا کی بیٹی پہ قادر تھا برائی کرنے پہ، پر تیرا خیال آ گیا، اور یا اللہ تو گواہ ہے نا، تو دیکھتا ہے نا ساری کائنات کو۔ یا اللہ یہ والا عمل اگر تیرے دربار میں قبول ہے تو وہ جو تھوڑا سا پتھر نیچے کیا تھا تھوڑا اور نیچے کا دے دیے گا، پتھر اور نیچے آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں تیسرا تڑپ کے عرض کرنے لگا مالک آپ جانتے ہیں نا کہ آپ نے مجھے مال و دولت سے نوازا، نوکر چاکر میرے پاس کام کرنے والے، مزدور میرے پاس کام کرنے والے، پر میں تیرے دین کی پوری طرح اس پہ تابعداری کرتا ہوں، مزدوروں کی اجرت پورے طریقے سے دیتا ہوں، یہ بھی کوئی کم عمل نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ مزدور کو اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جائے۔ کچھ لوگ بڑے دانا بنتے ہیں، بڑے دانا بنتے ہیں، بچیں مظلوموں کی آہت سے۔ حضور نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب۔ فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا اور رب کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، وہ فوراً پہنچتی ہے کریم کے دربار میں۔ لوگ سمجھدار بنتے ہیں، میں نے مزدوری کروا لی اور اجرت نہیں دی، مزدوری نہیں دی اور بھگا دیا، خوش ہوتے ہیں، اور دوستوں میں بیٹھ کے پھر اس پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ بخدا میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، ایک دن میں ایک ہوٹل پہ بیٹھا تھا، اسی علاقے کی بات ہے، بلکہ ہمارے پہ ساتھ جمعہ پڑھنے والا ایک بزرگ وہ آ کر رو پڑا، کہنے لگا قاری صاحب ایک ہفتہ مزدوری کی ہے، ظاہری بات ہے صبح سے لے کر بندہ تگاری اٹھائے، اور ایک ہفتے کے بعد کہنے لگا مانگ مانگ کے مالک سے مزدوری نہیں دی، اور آج اسے کہہ کے آ گئے ہوں کہ یار رکھ تو مزدوری، مجھے میرا رب اور دے دے گا۔ تو کہنے لگا آج میرے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ آہیں مجھے بتائیں، سونے دیتی ہیں پھر محلات میں، سونے دیں گی آپ کو بڑے بڑے گھروں میں، یہی وہ پیچھے اسباب ہے جس وجہ سے زندگیاں پریشان ہو گئی۔ کتنی ایک نہیں کتنے ایسی مثالیں ہمارے معاشرے کی ہیں، لوگ مزدوریاں کھا جاتے ہیں کام کروا کے، یا دیتے ہیں تو 5-10 روپے کر کے دیتے ہیں تاکہ اس کا کچھ بنے بھی نہیں۔ خدا کے لیے اس بات پہ بھی میں نے پہلے کہا تھا، میرے رسول کا دین صرف عبادات کی تعلیمات نہیں، معاملات کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ وہ تیسرا شخص عرض کرنے لگا یا اللہ
میں مزدوروں کی اجرت کے بارے میں بڑی دیانتداری سے کام لیتا تھا، یا اللہ اگر یہ والا عمل تیرے دربار میں قبول ہے تو ساری مشکل حل کرو نہ زندگی عطا فرماؤ پھر سے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ جب تیسرے نوجوان نے یہ بات کی تو پتھر سارا ہٹ گیا، میرے رب نے پھر سے جوانوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرما دی ہیں۔ یہ بہاریں ہمیں بھی مل سکتی ہیں، یہ پریشانیاں ہماری بھی ختم ہو سکتی ہیں، یہ دکھ ہمارے بھی دور ہو سکتے ہیں اگر ہم ان معاملات پہ غور کریں اور ان کو پورا کیا جائے۔